ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا بشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں نجات حاصل ہو سکتی، ہرگز نجات نہیں دے سکتا کسی ایک کو تم میں سے اس کا عمل۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ کو بھی نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، مجھے بھی میرا عمل نجات نہیں دے سکتا مگر یہ کہ اللہ مجھے ڈھانپ لیں اپنی جانب سے اپنی رحمت کے ساتھ۔ بس سیدھے سیدھے رہو اور سیدھے راستے کے قریب رہو، صبح اور شام اور کچھ رات کے حصے میں بس میانہ روی اور اعتدال کو اپناؤ، پہنچ جاؤ گے۔ بڑی عجیب روایت ہے یہ اور ان جیسی روایات سے بڑوں بڑوں کا پیتا پانی ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی ریاستیں اور مجاہدے کرنے والے بھی اپنے آپ کو خاک سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اصل چیز ہے۔ یہاں لفظ لن کو
مطلق نفی، تاکید اور تعبید کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ہرگز تم میں سے کسی ایک کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا۔ صرف بندہ اپنے عمل کے بھروسے پر زندگی گزارنا شروع کرے، عمل کو ہی سب کچھ سمجھے، اللہ جل شانہ کی رحمت کی طرف اس کو دھیان اور توجہ نصیب نہ ہو، تو یہ دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے عدل کے اس وقت بھی خلاف نہیں ہے کہ اللہ کسی گناہ گار کو نجات دے دیں اور کسی بڑے پرزور عمل کرنے والے کو عذاب دے دیں۔ اللہ کے عدل کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے کسی کے پاس کوئی ایندھن رکھا ہو، اس میں بہت مشک و عنبر عود کی لکڑیاں بھی ہوں، عام خس و خاشاک بھی ہوں، تو اعلیٰ اور قیمتی لکڑی کو وہ آگ میں پہلے ڈال دے، اس کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اپنی چیز تھی، ڈال دی، کیا ہو گیا؟ یہ تو نجات کی علامت اور ضابطہ عمل کو بتلایا گیا۔ ہم ضوابط پورے کرتے ہیں، لیکن بھروسہ ان ضوابط پر نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت پر ہوتا ہے۔ علماء محدثین کہتے ہیں اسی سے ان لوگوں کو بھی ایک تلقین اور پیغام ملتا ہے اس مبارک حدیث سے، جو عمل میں بہت غلو کرتے ہیں۔ غلو فی العمل کی تردید ثابت ہوتی ہے۔ جیسے وہ 3 صحابہ تشریف لائے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال سے متعلق پوچھا، معلوم کیا۔ حدیث میں آتا ہے کأنہم تقالوہا، انہوں نے آپ علیہ السلام کے عمل کو کم سمجھا۔ ان کا خیال تھا کہ آپ تو پیغمبر ہیں، آپ کے اعمال تو بس ایسے ہوں گے کہ دن رات زندگی اعمال میں ہی گھری ہوئی ہوگی، اور پھر خود ہی اچھی توجیہ بھی کی، بھئی آپ کی تو شان یہ ہے کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ قرآن میں وعدہ آ گیا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ ہمیں کچھ اعمال کرنے چاہیے، ہمیں تو یہ گارنٹی نصیب نہیں۔ ایک نے کہا آج کے بعد میں اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا، دوسرے نے کہا آج کے بعد واللہ لا ارقد اللیل، رات کو میں سوؤں گا نہیں، مسلسل عبادت کروں گا۔ تیسرے نے فرمایا
کہ آج کے بعد میں افطار نہیں کروں گا، مسلسل روزے رکھوں گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مذاکرہ آتے ہوئے سن لیا تو آ کر کے تنبیہ فرمائی، بھائی ہمارے اعتدال کے طرز عمل سے بڑھ کر، اس سے ہٹ کر یہ کیا آپ اپنی منمانی سے اپنی زندگی کا دستور العمل طے فرما رہے ہو؟ وہ ایک مرتبہ ایک صحابیہ کے گھر گئے تو رسی بندھی ہوئی تھی 2 پلروں کے درمیان، تو آپ نے فرمایا یہ رسی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ وہ فلانی، ان کا نام بھی آیا ہے، حولہ بنت طویل رضی اللہ عنہ، مدینہ منورہ میں صحابیہ تھیں، بہت عبادت گزار، شب بیدار تھیں۔ تو رات بھر یہ کھڑی ہو کر نوافل پڑھتیں، عبادت کرتیں، جب تھک جاتیں تو اپنے آپ کو رسی سے پھر باندھ لیتیں بھی گرنے نہ پاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ما علیکم بما تطیقون ان اللہ لا یمل حتی تملوا، رک جاؤ بھائی، اللہ اجر دینے میں نہیں اکتائیں گے، تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اکتا جاؤ گے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک تعلیمات اور تربیت سے آخری درجے کے عمل سے دور بدعملوں کو نہ صرف عمل پر لگایا بلکہ ان اصحاب عمل میں سے کوئی حد اعتدال سے نکلا تو اس کو واپس اعتدال پہ بھی بحال فرمایا، اسی کو صراط مستقیم قرار دیا۔ تو ان ظاہری تنبیہات، تعبیرات سے کے علاوہ یہ جو ایک خاص پہلو سے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ عمل کو ہی سب کچھ سمجھ کے اس کے پیچھے چل دو، اللہ کے فضل و رحمت پر تمہاری نظر نہ ہو، یاد رکھو پھر بھی کچھ نہیں ہو۔ حتیٰ کہ اپنے متعلق صحابہ نے جو کہا ولا انت یا رسول اللہ، میں ولا انا، مجھے بھی میرا عمل نجات نہیں دے گا۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مگر اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں، مہربانی فرما دیں۔ اس سے اصحاب عمل کو ایک پیغام ہے کہ بھائی جتنا بھی عمل کی توفیق ہو تو اس کو اللہ کا فضل سمجھیں، اللہ کی توفیق سمجھیں، اللہ کا رحم و کرم سمجھیں، اپنے عمل کی بنیاد پر فن خوان نہ بنے۔ ہم کیا کرتے ہیں وہی کچھ کراتے ہیں اپنے فضل سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہے، کچھ 60 کے لم سم حج کیے، کیا عبادتیں تھیں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی،
کیا علم و تقوی کے پہاڑ زہد و ریاضت اور عبادت کے سپوت مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں، نفل پڑھنے کے بعد ما عبدنا کا حق عبادتک ما عرفنا کا حق معرفتک. ایسے ایسے واقعات نقل کیے ہیں اللہ والوں کے کہ 30 سال تک 40 سال تک انہوں نے اپنی کمر زمین سے نہیں لگائی، یوں اعمال کی. لیکن اتنا کچھ کرنے کے بعد اس سے اپنے خیال کو آزاد کیا کہ ہم نے کچھ کیا. عمل کرنے کو بھی اللہ کی توفیق اور فضل سمجھیں، اس عمل پر نجات اور رحم و کرم کو مانگیں، اللہ کے فضل اور رحمت سے پر امید رہیں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ عمل نجات میں 100% مؤثر نہیں تو عمل کوئی بیکار اور رائے گاں اور لغو چیز ہے. نہیں، ایسا بھی نہیں. کچھ مہمان ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کلن اعملوا کلن میسر لما خلق لہ. ارے عمل تو کرتے رہو، جو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسی جیسے اعمال کی توفیق دیا جاتا ہے، اس جیسے اعمال اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں. پھر آپ نے آیت بھی پڑھی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. جن کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جنت کے لیے پیدا کیا ہے تو ان کو اعمال جنت کی توفیق نصیب ہوتی، اور جن کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے ان کو اعمال نار کی سہولت ملتی. جہنمی اعمال ان کے لیے آسان ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہاں بھی حدیث میں آپ علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا سدیدو، صراط مستقیم پر چلتے رہو، خوب خوب سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش رکھو. وقاربو، 100% سیدھے نہ رہ سکو، قریب قریب تو رہو. ہو گئی غلطی پھر سیدھے ہو جاؤ، کوتاہی ہو گئی پھر سیدھا کر لو، عمل ڈھیلا ہو گیا پھر اس کو اچھا کر لو. آج سستی ہو گئی کل چستی کر لو، آج کچھ عمل رہ گیا کل پورا کر لو. مومن کی بھی حالت یہی ہوتی ہے. آپ علیہ السلام نے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا یا حنظلہ ساعتاً فساعتاً. مومن کی حالت کی مثال دی ہے جیسے صحرا میں ایک نرم و نازک تنے والا کوئی پودا ہو، ادھر سے ہوائیں پڑیں تو ادھر لٹا دیتی ہیں، ادھر سے پڑیں تو ادھر لٹا دیتی ہیں. کوئی نارمل ماحول ہو تو پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے وہ. تو مومن کی حالت یہی بیان کی گئی ہے.
نفسانی اور شہوانی گناہوں کے احوال اس کو الٹتے پلٹتے ہیں، لیکن وہ کوشش میں رہتا ہے سیدھا ہونے کی۔ سددوا وقاربوا وغدوا وروحوا بشیء من الدلجہ، صبح شام اور رات کے کچھ حصے میں کچھ لگے رہو، کچھ اعمال کر لو۔ اللہ جل شانہ نے ان اوقات میں خاص تاثیرات رکھی ہیں، جن اوقات میں ہمیں فرائض کا پابند فرمایا ہے۔ ان خاص اوقات میں جو آدمی فرائض بجا لاتا ہے، اعمال بجا لاتا ہے، پابندی کر لیتا ہے، اس کا بقیہ وقت بھی آخرت کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کوئی عمارت اور بلڈنگ بناتے ہیں تو ہر جگہ ہم لائٹنگ نہیں کرتے، ہر جگہ بھائی لائٹ لگا دو، بتی لگا دو، بلب لگا دو۔ خاص خاص مقام پوائنٹ طے کرتے ہیں، اگر وہاں لگ جائے تو باقی اس سے روشن ہو جاتا ہے۔ ایک نظم ہوتا ہے، نسق ہوتا ہے۔ انسانی روحانی تربیت کے لیے بھی یہ جو اعمال کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، یہ صبح، یہ ظہر، یہ عصر، یہ مغرب، پھر عشاء، تھوڑا تھوڑا وقت 24 گھنٹوں میں، اور ایک خاص سلیقے اور خاص نظم کے ساتھ جو طے کیا گیا، تو اس کا بھی ایک خاص انسانی زندگی میں اثر ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر صبح کی نماز ادا کر لیتا ہے تو ظہر تک اس کے اندر انسانی شرافت، انسانیت، رجوع اللہ کی ایک ترتیب اور کیفیت ہوتی ہے۔ ظہر پڑھ لیتا ہے تو پھر عصر تک اس کے اندر ایک خاص انسانیت اور شرافت کے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، کوئی آدمی صبح کی نماز نہیں پڑھتا تو ظہر تک اس کے لیے جہنم بھڑکائی جاتی ہے، ظہر نہیں پڑھتا تو عصر تک اس کے لیے جہنم بھڑکائی جاتی ہے، عصر نہیں پڑھتا تو مغرب تک اس کے لیے جہنم بھڑکائی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے جہنم بجھائی جاتی ہے، اس کے لیے پھر ہر کام میں نجات اور اس کی فلاح اور فوز کا بھی ایک نظم طے کیا جاتا ہے۔ اس لیے نمازی آدمی کے لیے ایک خاص اس کے احوال میں سدھار، ٹھہراؤ، سلجھاؤ، ایک خاص اس کی طبیعت میں ایک سکون ہوتا ہے۔ گناہ بے نمازی بھی کرتا ہے، کر سکتا ہے نمازی بھی، غلطی دونوں سے ہو سکتی، لیکن نمازی کی غلطی میں بے نمازی کی غلطی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک کیفیت بندگی کی، رجوع اللہ کی، اللہ سے کسی نہ کسی درجے میں خوف و خشیت کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ سارے اوقات چاہیے تو یہ تھا جب پیدا ہی انسان سارے
اللہ کی بندگی کے لیے ہوئے ہیں تو سارا وقت عبادت کے لیے ہوتا، تھوڑا تھوڑا وقت ہمیں ملتا کھانے پینے کاروبار کے لیے، ایسا نہیں کیا، اس کے برعکس ہے۔ تخلیق انسانیت تو ساری عبادت کے لیے چاہیے، یہ تھا کہ بس صبح سے ظہر تک کوئی بندہ عبادت کرے اور ظہر میں 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ کوئی معاش کی فکر کر لے، بس پھر عبادت کو لگے، چاہیے یوں تھا۔ لیکن یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے، حتیٰ کہ اس آیت کے تحت اہل تفسیر نے لکھا ہے والذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ اگر کوئی آدمی صبح ادا کر کے ظہر کا نظم طے کر لیتا ہے، فلاں مسجد میں فلاں جگہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، فلاں وقت پڑھنی ہے، کوئی ظہر پڑھ کے عصر کا نظم طے کر لیتا ہے، کھانا کھا کے نماز پڑھنی ہے، فلاں کام کر کے پھر نماز پڑھنی ہے، عصر پڑھ کے مغرب کا نظم طے کر لیتا ہے کہ گھر جا کے اپنی فلاں مسجد میں ہم نماز پڑھیں گے، عشاء پڑھ کے نظم طے کر لیتا ہے کہ ابھی سونا ہے اور پھر اتنے وقت پہ اٹھنا ہے اور نماز پڑھنی، اس کو 24 گھنٹے نماز کا ثواب ملتا ہے۔ والذین هم علی صلاتہم دائمون، جس طرح ان مقررہ اوقات میں بندگی اور عبادت سے ٹوٹل وقت ایک بندگی اور عبادت میں محسوب ہوتا ہے، ہمارے مشائخ صوفیاء نے بھی غالباً انہی سے ہی ماخوذ فرمایا، یہ بھی انسانی جسم میں مخصوص مقامات پر محنت کراتے ہیں۔ یہ لطیفہ قلب ہے، یہ روح ہے، سر ہے، نفس ہے، خفی ہے، اخفی ہے۔ ہمارے مشائخ صوفیہ ان 5-7 مقام ہیں جسم کے، ان پر ایسی محنت کراتے ہیں، اور کوئی آدمی صحیح شرافت اور صحیح انداز سے یہ سلوک کے مراحل طے کرتا ہے، اللہ والوں کی محنت کا یہ جو ایک خاص نوعیت کا پراسس ہے مکمل کر لیتا ہے، نہ صرف یہ مقام بلکہ ان کی برکت سے پورا جسم و جان، بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی بال بال انسان کا عبادت گزار اور ذاکر بن جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ وغدو وروحو بشیء من الدلجا، لطیفہ قلب پر محنت کراتے ہیں، نفس پر، سر، روح، خفی، اخفا۔ اب یہ ایسے ہے کہ یہ جسم کے ایسے مرکزی مقام ہیں کہ اگر یہ روشن ہوتے ہیں پورا جسم اللہ کی یاد اور اللہ کے پاک نام کی نورانیت سے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ گویا ایک نیچرل، فطری اور ایک انٹرنیشنل ضابطہ ہے۔ خاص خاص مقامات، یہ ہمارے ہاں یہ جتنی عصری یا دینی نصاب ہوں، ان میں بھی چنیدہ مرکزی مضامین پڑھا دیے جاتے ہیں، سمجھا دیے جاتے ہیں، بتلا دیے جاتے ہیں۔ اس فن کی کوئی تمام جزئیات زیر درس نہیں ہوتی، مرکزی چیزوں کو، مین چیزوں کو بتلایا، سمجھایا، پڑھایا جاتا ہے، باقیوں میں خود سے ایک شعور کھڑا ہو جاتا ہے۔ کاشتکار زمین کو پانی لگاتا ہے، بڑی زمین ہوتی ہے لیکن پانی لگانے کا راستہ وہ ایک ہوتا ہے، وہیں سے پانی چھوڑو پوری زمین سیراب ہو جاتی ہے۔ گاڑی کی ٹینکی، انجن اور ان کے اندر
پیٹرول کی سپلائی ایک محدود ایریے میں ہوتی ہے، لیکن چل پوری گاڑی رہی ہوتی ہے۔ پنکھے میں کرنٹ اس کی خاص ایک دائرے میں بس محدود ہوتا ہے، لیکن پورا پنکھا ہمیں نافع بن کر کے ہوا دے رہا ہوتا ہے۔ تو اعمال کی زندگی کو مؤثر کرنے کے لیے ان خاص اوقات میں اعمال کا اہتمام سمجھے یوں کہ اللہ کی توفیق اور فضل سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی اپنی باڈی میں جو ایک خاص تربیت کا اہل اللہ مشائخ سے ایک نظم چلا، اس کی محنت کا اہتمام۔ سچ یہ ہے کہ اس محنت سے اس ظاہری عمل میں بھی ایک روح پڑتی ہے۔ ساری زندگی بندہ پڑھتا رہ جاتا ہے نماز، ایک نماز پیچھے غور کر کے بندہ دیکھے ایسی ہے، کوئی زندگی کے 2 نفل، کوئی 4 فرض، کوئی 2 فرض، کوئی 3 فرض جو صرف اللہ کے لیے رہے ہوں، اس میں غیر اللہ کا خیال تک نہ آیا ہو، ایسے کوئی 2 نفل، کوئی 2 رکعت ہیں صرف للہ ہوں، ہوتے نہیں ہوں تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خاص اوقات پر شرعی تقاضوں کے مطابق محنت اور اہل اللہ اور مشائخ صوفیاء کی جو ایک جسمانی باڈی میں ایک خاص نوعیت کی اللہ کے پاک نام کے ذریعے ایک محنت ہے، یہ اس محنت کے بعد پھر عمل کی جان۔ سچ یہ ہے کہ اس نوعیت کی محنت کے بعد ہی یہ ادراک حقیقی ادراک بنتا ہے انسان کے لیے کہ جو کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے ہے، قبول کر لیں گے اللہ اپنے فضل اور رحمت سے۔ یہ کیفیت بنتی اس سلوک اور صوفیاء کی محنت کے بعد، اس سے پہلے اس کا خیال ہی کوئی نہیں آتا۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میں حج بھی کراتا ہوں، میں اتنی منزلیں نکالتا ہوں، میں اتنے چلے لگاتا ہوں، میں اتنے جہاد کرتا ہوں، میں اتنے صدقے دیتا ہوں، بس وہ تو پھر اسی میں کے چکر میں سب ختم ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں جو عمل کی کیفیت بنتی ہے وہ اس من کے بننے کے بعد بنتی ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب اچھی تعبیر کی، ایسے لوگ تھے جو بہت کچھ کرنے کے بعد کبھی کچھ بھی نہیں بتاتے تھے، پھر ایسے لوگ آئے جو کر لینے کے بعد بتا دیتے تھے۔ ہم تیسرے زمانے کے لوگ ہیں جو کرنے سے پہلے بتاتے ہیں۔ ہم نے نماز کا ارادہ کر لیا ہے، ہم حج کو جائیں گے انشاءاللہ، ہم نے 4 مہینے چلے میں نام لکھوا دیا ہے، کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ نہ کرنے کے بعد کرنے کا اظہار ہے، نہ کرنے سے پہلے کرنے کا اظہار ہے۔ آفت ہے یہ۔ ذوق شریعت کو لینے کی ضرورت ہے، اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو روح نکلتے ہی بندے سیدھا کر کے قبر میں سیدھے انداز سے داخل کر دیتے ہیں۔
ایسا بندہ سیدھا ہوا پڑا ہوتا ہے بال برابر بھی حرکت نہیں کر سکتا، ایسا سیدھا ہوا پڑا ہوتا ہے۔ پھر جہاں رکھ دو اور ٹھونس دو پھر وہیں چلا جاتا ہے وہ۔ پھر اللہ کے جو سیدھا کرنے کا طریقہ ہے تو وہ پھر بٹھی ہے آگ کی، وہاں کجیاں آگ سے دور ہوں گی، یہاں جو ٹیڑھ پن کمزوری کجی رہ گئی، جسے لوہے کی کجی آگ میں ڈالے بغیر نہیں نکلتی، اس کا ٹیڑھ پن، اس کی سیدھائی نہیں ہوتی، یوں ہی پھر انسانی اصلاح اس بٹھی میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھائی دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سے زیادہ تربیت لینے کی ضرورت ہے، عمل میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو انسان جب تک خود سے بدلنے کی فکر نہیں کرتا تو اس کے اندر تبدیلی آنا ممکن نہیں رہتا۔ خود انسان جب اپنی اصلاح کرتا ہے، اصلاح کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر اس کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ